آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کا آغاز 29 صفر المظفر سن 11 ہجری سے ہوا اور آپ علیہ السلام نے 29 صفر المظفر سن 11 ہجری بروز پیر والے دن جنت البقیع میں ایک نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام واپسی لوٹ رہے تھے کہ سر میں درد اتنا شدید ہوا کہ سر پر جو بندھی ہوئی پٹی تھی اس کے اندر سے حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کے جو یہ مرض الوفات کے دن تھے، یہ 13 سے 14 دن آپ علیہ السلام کی بیماری کے اندر غلبہ رہا۔ آخری ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات سے پوچھتے کہ میں کل کہاں رہوں گا، اور پھر ایک رات گزرتی تو پھر پوچھتے میں کل کہاں رہوں گا، بیٹھے بیٹھے پھر پوچھنے لگ جاتے میں کل کہاں رہوں گا۔ تو ازواج مطہرات نے آپ علیہ السلام کی اس بار بار کہنے سے وہ یہ سمجھ گئی ہیں کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کو ازواج مطہرات نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ جہاں چاہیں رہیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہوئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سہارا لیا، اور سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اسی حالت میں اماں عائشہ کے گھر میں تشریف لے کر گئے، اور پورا ایک ہفتہ آپ علیہ السلام نے اماں عائشہ کے گھر میں گزارا۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ علیہ السلام کی مرض میں مزید شدت ہوئی، اور اس شدت کی وجہ سے بروز بدھ والے دن آپ علیہ السلام کی بیماری میں اتنی شدت ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے اماں عائشہ سے فرمایا 7 مختلف کنووں کے مشکیزیں میرے اوپر بہاؤ۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنا پانی مجھ پر بہاؤ میری طبیعت بہتر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں لوگوں کے درمیان جاؤں اور وصیت کروں۔ علیہ السلام کو تخفیف محسوس ہوئی بیماری سے، تو آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں تشریف لانے کے بعد منبر پر جلوہ فروز ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا بیٹھ کر، اور یہ ارشاد فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم میری قبروں کو بت نہ بنانا، میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، اور کیا فرمایا اے میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میں محمد حاضر ہوں، اور اگر میں نے کسی کی آبروئی کی ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر ممبر پر تشریف لائے، اور پھر اپنی باتیں دہرائیں جو پہلے بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں قصاص کے لیے حاضر ہوں، یا کسی کا میں نے مال دینا ہو تو میں حاضر ہوں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرے آپ کے اوپر 3 درہم ہے۔ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ان کو 3 درہم دے دیجئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انصار کے بارے میں وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ انصار میرے قلب و جگر ہیں، آپ ان سے نرمی والا معاملہ کرنا، درگزر کر دینا، ان کی خطاؤں کو درگزر کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار کم ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ انصار اتنے رہ جائیں گے جیسا کہ آٹے میں نمک ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور انصار کی تعداد میں کمی آتی جائے گی۔ لیکن آپ کو وصیت یہ ہے کہ میرے انصار سے محبت کرنا اور ان کی خطاؤں کو درگزر کرنا، اور یہ جو نیکیاں کریں ان کو سراہتے رہنا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ احسانات وہ ابوبکر کے ہیں۔ سب سے رفاقت کے، مال کے اعتبار سے جتنے بھی احسانات ہیں، مجھ پر سب سے زیادہ جس بندے کے مجھ پر احسانات ہیں وہ ابوبکر کے احسانات ہیں۔ وفات سے 4 دن قبل آپ علیہ السلام نے 3 باتوں کی ملت اسلامیہ کو وصیت فرمائی۔ پہلی وصیت یہود
نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، اور دوسری وصیت وفود کی اس طرح نوازش کی جائے کہ جس طرح آپ کیا کرتے تھے، اور تیسری وصیت فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔